پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے خاک وطن۔ یہ نظم لکھنے والے ہیں جان نثار اختر۔ آپ اپنی کتاب نکالیں، صفحہ نمبر 55۔ محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار، ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے، گھنے برگدوں کی گھنی چھاؤں سے، ہمیں پیار اپنی عمارات سے، ہمیں پیار اپنی روایات سے۔ سلامت رہیں اپنے دشت و دمن، رہے گنگناتا ہمارا گگن، نگاہیں ہمالا کی اونچی رہیں، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہیں، چمکتا دمکتا رہے شیشناگ، رہے وادیوں میں چناروں کی آگ، لٹاتی رہیں اپنے نینوں کے ماں کا مد، یہ صبح بنارس یہ شام اودھ۔ اس نظم میں جان نثار اختر اپنے وطن کی چند خوبیاں بیان کرتے ہیں اور وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب وہ کس طریقے سے اظہار کرتے ہیں، ان اشعار میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو نظم کا عنوان ہے خاک وطن۔ خاک کہتے ہیں مٹی کو، وطن ہو گیا وطن، اب یہ بن گیا وطن کی مٹی، وطن کی مٹی۔ تو پہلے شعر میں جان نثار اختر فرماتے ہیں محبت ہے خاک وطن سے ہمیں وطن کی مٹی سے محبت ہے، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں اپنے باغ سے محبت ہے، ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، یعنی ہمارے وطن میں صبح بھی ہوتی ہے شام بھی ہوتی ہے، تو ہمیں یہاں کی صبح ہونے اور یہاں کی شام ہونے سے بھی پیار ہے، یعنی صبح کا منظر بھی ہمیں سہانا لگتا ہے اور شام کا منظر بھی ہمیں سہانا لگتا ہے۔ ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار، ایک تو صبح شام سے بھی پیار ہے، اور سب کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں کے جو شہر ہیں ان کے جو نام ہیں وہ بھی ہمیں پیارے لگتے ہیں، ان کے نام بھی ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں۔ ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے، شہروں کے ساتھ ساتھ جو گاؤں ہیں ہمیں ان سے بھی کافی پیار ہے، اور گاؤں بھی ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں۔ گھنے برگدوں کی گھنی چھاؤں سے، یعنی یہاں برگد کے جو پیڑ ہیں ان کی جو یہ چھاؤں ہے وہ کافی گھنی دکھائی دیتی ہے، سایہ دار ہے، تو اس سے بھی ہمیں پیار ہے۔ ہمیں پیار اپنی عمارات سے، اس کے علاوہ ہمارے وطن میں جو بھی عمارات ہیں، عمارت یہ ایک تعمیر، عمارات میں نے بہت ساری تعمیریں، یعنی بڑی بڑی بلڈنگیں، تو ہمیں ان سے بھی پیار ہے۔ ہمیں پیار اپنی روایات سے، یعنی ہمارے ہاں جو روایات ہیں، جیسے ہولی کی منانے کی روایت ہے، عید منانے کی ہے، دیوالی منانے کی ہے، یا اور بھی کرسمس ڈے ہے، جو بھی روایات یہاں منائی جاتی ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے مختلف طریقے سے مناتے ہیں، تو مجھے ان سے بھی پیار ہے۔ سلامت رہیں دشت و دمن، رہے گنگناتا ہمارا گگن، یعنی اب یہ دعا کرتا ہے شاعر کہ ہمارے یہ دشت و دمن جو ہیں، یہ جنگل و صحرا جو ہیں، جنگل و بیابان جو ہیں، تو یہ کیا رہیں، سلامت رہیں، اور ہمیشہ گنگناتا رہے ہمارا گگن، نگاہیں ہمالا کی اونچی رہیں۔ تو یہاں ہندوستان میں کوئی ہمالا جو ہے یہ کافی بلندی پر ہے، تو اسے بہت ہی پیار کیا جاتا ہے، تو ہمالا کی نگاہیں جو ہے اونچی رہیں، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہیں۔ سدا مانے ہمیشہ، سین دال الف سے ہے جو سین دال صدا، صدا مانے ہمیشہ، اور سواد دال الف صدا مانے آواز، تو یہاں جو صدا ہے کہ ہمیشہ کے لیے کیا رہیں گے،
सदा चांद तारों को छूती रही, इतनी बुलंद होती रहे, इतनी बुलंद होती रहे कि ये चांद तारों तक पहुंच जाएं। चमकता दमकता रहे शीशनाग, यानी ये शीशनाग जो है ये चमकता और दमकता रहे वादियों में चनारों की आग। ये हमारी वादी भी जो है, इस वादी में चनार ज्यादा हैं और यहाँ चनार के जो पत्ते हैं वो मुस्बिह खजान में सुर्ख हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आग के अंगारे हैं। तो शायर यहाँ कहता है कि ये भी जो रहे हमेशा चनारों का वो मंजर जो सुर्ख मंजर है, आग जैसी मंजर दिखाई देती है, तो वो भी हमेशा सदा रहे, लुटाती रहे अपने नैनों का माद। ये सुबह बनारस, ये शाम अवध, यानी बनारस और शाम एक जगह की सुबह का जिक्र किया है और एक जगह शाम का जिक्र किया है। तो इस बंद में ये नज़म जो है ये किसने लिखी है? जान निसार अख्तर ने। इसमें शायर ने अपने वतन से मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ अल्फाज के जरिए किया है, जिस तरह आपने अभी पढ़ा। शायर वतन की मिट्टी से अपने आप से ज्यादा मोहब्बत करता है, यानी कि मटर की मिट्टी है इसके साथ अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है, अपनी जान से ज्यादा अजीज लगती है शायर को यह वतन और वतन की मिट्टी। अब शायर फरमाते हैं, जो शेर हमने पढ़े, जो अशार हमने पढ़े, इन अशार में शायर जो खुलासा खींचता है अपनी मोहब्बत और यहाँ के मनाजिर से, वो क्या है? मुझे अपने वतन की मिट्टी से, बागों से, यहाँ की दिलफरेब सुबह और शाम, यहाँ के शहर वो गाँव, यहाँ के बरगद के पेड़ों की छाँव, यहाँ की इमारत रिवायात और यहाँ के जंगलों बयाबां लहलहाते हुए और गीत गाते हुए पेड़ दिलों को ताज़ा करते हैं। ये खुलासा है इन चंद अशार का, जो शायर ने अपने वतन के साथ मोहब्बत का इज़हार किया है और वतन की जो दिलफरेब चीज़ें हैं, दिल को लुभाने वाली चीज़ें हैं, उनका जिक्र इन अल्फाज में किया है। तो प्यारे बच्चों, ये आप अपने जहन में खुलासा रखें। शुक्रिया।